دنیا میں ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ نیک ہو اور وہ فرما بردار ہو۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں کوششیں بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اسی ٹاپک پہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج صبح کا ٹائم تھا، یہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہ اپنے چھوٹے سے گھر میں گھس چکے تھے۔ میرے پاس ابھی پراپر ان کا گھر نہیں ہے، لیکن میں ان کا گھر لے لوں گی آن لائن، تو یا میں خود پرچیز کر لوں گی کہیں گئی تو یہ ہے کہ بارش میں ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو میں نے ان کا چھوٹا سا جو گھر ہے عارضی طور پہ وہ بنا کے ان کو دیا تھا۔ تو اس کے بعد مارننگ میں نے ناشتہ بنانا تھا اور آٹا نہیں تھا گوندھا ہوا، پھر میں وہ گوندھنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے جو آپ کے ساتھ بات ڈسکس کرنی تھی وہ بات یہی ہے کہ اولاد ہماری جو ہوتی ہے وہ ہمارا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اور ہر شخص جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کی اولاد اس کے پیچھے سے بھی نیک اعمال کرے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اگر دنیا میں بھی وہ رہ رہا ہے تو نیک نامی ہی اس کی اولاد کی اس کے سامنے آئے، تاکہ اس کو ہر طرف سے عزت جو ہے وہ ملے۔ تو یہی ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ کوششیں جو ہیں وہ خود بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ بس یہ نہیں ہے کہ آپ خواہش کریں اور آپ کا ہر کام، آپ کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود جو ہے آپ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں۔ یہ آپ نے ویسے بھی بہت سے اسکالرز جو ہیں ان سے سنا ہوگا، اور بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اگر آپ کی اپنی تنہائی پاک ہے، اگر آپ تنہائی میں اچھے اعمال کرتے ہیں، مطلب موبائل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ خود بھی اچھی چیزیں جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں آٹومیٹیکلی وہ نیک ہی ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا ایک ٹپ ہے، سب سے بڑا جو بات ہے مین۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو عملاً جو ہے وہ نیک بن کے دکھائیں۔ مطلب اگر ایک ماں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے کہ نیک کیسے رہنا ہے، اپنی بیٹیوں کو کیسے بتایا جائے کہ آپ نے نیک کیسے بننا ہے، اور ان کو بھی آپ خود بھی نیک بن کے دکھائیں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر کسی ایسے مرد کے ساتھ، کسی غیر محرم کے ساتھ بات مت کریں۔ جو اسلام میں حدود ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ویسے تو اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کو ویسے کسی کام سے کسی سے بات کرنی پڑتی ہے تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، تب وہ آپ اپنا جو لہجہ ہے اس کو سخت رکھ کے بات کر سکتے ہیں، وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بات ہی نہ کریں، مطلب بات کر لیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ کسی رکشے والے سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، دودھ والے سے، یا اپنے بچوں کے وین والے سے، یا اس کے علاوہ جو ہے بازار میں جا کے بات کرنی پڑتی ہے، تو بس اتنا ہی آپ بات کریں۔ یا آپ کے کزنز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی لیمٹس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمبر ہر بندے کو دیا ہوا ہے، آپ کی اپنی بیٹیاں یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ فرینک ہیں اپنے دیورز کے ساتھ، اپنے دیور جو ہیں ان کے ساتھ، یا اپنے جیٹھوں کے ساتھ، یا اپنے جو ہیں کزنز کے ساتھ۔ یہ چیز ایک ماں کو ہے کہ ماں خود جو ہے وہ لیمٹس میں رہے، وہ بچی کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے اور اپنے شوہر سے بس بات کرتی ہے۔ جب آپ عملاً یہ چیز اپنی بیٹیوں کو دکھائیں گے تو آپ کی بیٹیاں آٹومیٹیکلی نیک ہی رہیں گی۔ یہ بھی بہت بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور ویسے بھی آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ نور کو پڑھیں، سورہ احزاب کی تلاوت کریں، تو اس میں بھی آپ یہ ساری چیزیں واضح طور پہ پڑھ لیں گے جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت آپ خود بھی کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو نماز ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز آپ خود بھی ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا، حدیثوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ بات ایسے ہی نہیں بنی، یہ بات جو ہے اس کا بہت بڑا لنک ہے آپ کی زندگی کے ساتھ۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی دوسری نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے پاک صاف رہنا ہے، آپ نے باوضو رہنا ہے اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے۔ اب اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی میرا نہیں خیال کہ مجھے ضرورت ہے۔ ہر جو بالغ بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکی جو ہے وہ ہمیں کیوں اختیار کرنی چاہیے، اور ہم نے نماز اگر پڑھنی ہے تو ہمیں پاک ہونا ضروری ہے۔
تو آٹومیٹکلی جب آپ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں گے تو بچے پاک رہیں گے۔ یہاں پہ میں نے رس ملائی بنائی تھی تو وہ میں کلپ شیئر کر رہی تھی، اس کے علاوہ میں نے پھر چنا چاٹ بھی بنائی تھی سیٹرڈے والے دن، تو وہ بھی میں نے کلپ ایڈ کیا۔ تو اگر آپ کو ریسپی چاہیے رس ملائی کی تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گی، لیکن میں رس ملائی کی ریسپی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی، میرے پاس اس ٹائم موبائل نہیں تھا۔ تو یہ بات جو ہے جو میں نے ابھی ڈسکس کی کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے آپ کو روکے گی، آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، آپ کے بچے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے تو وہ بے حیائی کی طرف جائیں گے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے ہر اس کام سے جس سے ان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، جن سے وہ پاک نہیں رہ سکتے۔ تو اس میں زیادہ ڈیٹیل کی طرف میں نہیں جاؤں گی۔ اور دوسری جو بات ہے، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا سکھانا ہے، اور اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا سکھانا ہے۔ یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ دنیا میں کسی اور شخص سے آپ جو ہے اپنے بچوں کو محبت کرنی نہ سکھائیں جتنی محبت یہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے، جو تعلق ہے، اس کو مضبوط کرنے کی بات اپنے بچوں سے کرنی ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ آپ امپورٹنٹ سٹوریز شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے، جو ہمارے دلوں میں ایمان ہے، جو تقویٰ ہے، جو توحید ہے، اس کا ذکر آپ نے اپنے بچوں سے کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ دوسری چیز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے لیے ہماری جان قربان ہو۔ جب ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے نا، تو ہم ان کے لیے جو ہے بات کرتے بھی ہمارے آنکھوں میں اگر آنسو آتے ہیں نا، تو ہماری اولادوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب آٹومیٹکلی یہ بات ہے کہ اگر میں نے ابھی بات کی ہے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو بس یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے، اور یہ ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ چیز آپ اپنے بچوں کو بتانی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ آپ نے اس تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی پھر جب یہ چیزیں پڑھیں گے، وہ حدیثوں کو پڑھیں گے، وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے، تو ان کا تعلق اللہ سے اور ان کے نبی کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا، تو بچے تو نیک ہوتے ہی جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے امپورٹنٹ جو کام آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنے ہیں کہ ان کو حدود بتانی ہے آپ نے، رشتوں کی حدود جو ہوتی ہیں، کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے محرم کون کون سے ہیں۔ وہ آپ سورہ نور میں تلاوت کریں اور آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ ہر ماں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو پتہ ہوگا پھر کہ کون کون سے رشتے اس کے اپنے محرم ہیں اور آپ کی بیٹی کے لیے محرم ہیں۔ بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہمارے محرم ہیں، لیکن وہ محرم نہیں ہوتے۔ لیکن آپ یہ ساری چیزیں اسٹڈی کریں، اس کے علاوہ اپنی بیٹی کو بھی بتائیں۔ اس کے علاوہ جو محرم رشتے ہیں ان میں بھی جو ہے ہمیں پردے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ نے اپنی بیٹی کو بتانی ہے۔ اس میں اس کا باپ آتا ہے، اس کا بھائی آتا ہے، اس کا شوہر آتا ہے۔ یہ 3 رشتے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں وہ زیادہ بات کر سکتی ہے یا ان کے پاس بیٹھ سکتی ہے، جن کے ساتھ وہ اپنی چیزیں شیئر کر سکتی ہے۔ یہ 3 ہی مین رشتے ہوتے ہیں، یہ اپنی بیٹی کو بتا دینا ہے۔ دوسرا جو اپنے بیٹے ہیں ان کو بھی آپ یہ چیز واضح کر دیں، اور کہ ان کی زندگی میں کون سے جو حدود ہیں، جو رشتوں کے حدود ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں۔ دوسرا اپنے بیٹے کو بھی آپ یہ چیز بتائیں کہ اپنی جو نگاہیں ہیں ان کو نیچی رکھنا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، وہاں پہ لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، مجھے اب ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے، آئی تھنک سورہ نور میں ہی ہے کہ جو مومن مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو اپنے بیٹے کو اس چیز کے بارے میں آپ نے تعلیم دینی ہے، اس کو بتانا ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے۔ اور اپنی بیٹی کو بھی آپ بتائیں کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھے، ہر بندے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا جو آج کا ولاگ ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، اور اس میں نے جو جتنی باتیں آپ کے ساتھ بیان کی ہیں وہ پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں اور فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں، اور کمنٹ بھی کیا کریں، کمنٹ کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے، پھر مزید ولاگز جو ہیں بنانے کو دل کرتا ہے۔ تو چولہا میرا بہت گندا ہوا ہے، مجھے جج مت کیجیے گا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اور ایک بیٹی جو ہے میری وہ تو بالکل ہی چھوٹی ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں زیادہ جو ہے اپنے لیے یہ ڈیپ کلیننگ کے لیے ٹائم نکالوں، لیکن نکالتی ہوں، لیکن اس کے اوپر
بہت سی چیزیں گر گئی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے میرا چولہا بہت گندا ہو گیا تھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ اتنا جج نہیں کریں گے مجھے. تو بس میں صاف کر رہی تھی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. تو اس طرح کے نئے بلاگز میں ضرور بناؤں گی. تو میں یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ میں اپنی عملاً زندگی میں سب کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اپنے بچوں کے ساتھ میں ابھی سے ہر چیز شیئر کرتی ہوں, پروفٹس کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں, اور جو جو چیزیں مجھے پتہ ہے میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں. تو آپ بھی سب کچھ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹل دین ٹیک کیئر. فی امان اللہ.